الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله مولانا عظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین، آج میں ایک تھوڑا جو پچھلے کچھ 3 آیات آپ کے سامنے میں نے جو ہے پیش کی، ان سے ہٹ کے تھوڑا سا آج ٹاپک ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آج مختلف کیا جائے اور اس کو مختصر بھی کیا جائے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے، اس میں ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کی جو ہے وہ خاص کر ہمیں جو ہے نصیحت کی گئی ہے۔ تو مختلف طریقوں سے جب ہم اپنے نفس کو اس مہینے میں کنٹرول کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اس کی خواہشات کی نہیں مانتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے، تو اس سے ایک چیز جو ہم میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے روحانی ترقی ہماری ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ بڑا روحانی آدمی ہے، تو اس سے مل کر جو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے تو وہ نیک انسان ہوتا ہے۔ تو اصل میں روحانی جو ہے وہ روح سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کی روح جتنی پاکیزہ اور پاک ہوگی وہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ قریب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سے قربت ہوگی۔ تو یہاں پر بھی جب ہم اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، تو ایک تو ہمارا نفس ہی پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا جو راست ایک جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے روح پہ پڑتا ہے۔ اس سے ہم میں جو ہے روحانی ترقی ہم میں جو ہے وہ اندرونی طور پر ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تھا۔ ایک دفعہ کہ اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا، تقوا ادھر ہے، ادھر۔ تو یہ اسی کا دار و مدار، یہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہمارا پورا جسم، ہمارے پورے اعمال سب ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں سے تقریباً ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے حلال قرار دی ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو غلط طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حرام طریقے سے حاصل کرنے میں جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں وارننگ ہے۔ اور دوسری چیز اس میں جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک توازن قائم کرنا دنیا میں، جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں، کہ دین اور دنیا میں ایسا توازن ہو کہ یہ چیزیں ہم پہ سوار نہ ہوں، اور جو اس میں ہی جو ہے وہ اسی طرف اپنا توازن ایک طرف ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا زور جو ہے انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ زین للناس، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، حب الشہوات، مرغوبات نفس بنا دی گئی ہیں عورتیں، لیکن انہی عورتوں کو اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایک جو ہے نا جائز طریقہ ہے، لیکن اگر یہی کام ہم جو ہے نفس کی خواہش پہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر اولاد کا ذکر آیا ہے، تو اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داریاں ہم پر جو ہے، قرآن نے 1-2 مقام پر اس کو فتنہ بھی کہا، اس لیے کہا گیا ہے
کہ جب ہم اولاد کو پالنے کے لیے ان کو جو ہے باقی ان کے لوازمات پورا کرنے کے لیے جب ہم غلط راستے سے جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہے. پھر ہم اولاد کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اولاد جو بھی کچھ کرے وہ ہمارے لیے جو ہے ٹھیک ہوتا ہے. اس چیز کو بھی جو ہمیں اولاد کا جہاں تک ہم پہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بہترین تربیت کریں اور وہ جو ہے ان کی آخرت سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی آخرت کی فلاح اور کامیابی کا باعث بنے. پھر اس کے علاوہ جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر یہ تو دولت ہے. اس وقت جو ہے جو تصور تھا دولت کا وہ درہم و دینار تھے. تو آج جو ہے یہ سونے چاندی کے جو ڈھیر اور دولت کے لیے ہم جو ہے اپنی حدود کو پھلانگتے ہیں, ہم جو ہیں حد سے آگے نکلتے ہیں. حلال راستے کو جب چھوڑ دیتے ہیں, غلط راستے سے جب ہم جو ہے ان چیزوں کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے. پھر چیدہ گھوڑے جو کہا گیا وہ آج کی سواریاں ہیں, بہترین سے بہترین کاریں ہیں, ان کے لیے ہم جو ہیں آج مر مٹتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس جو ہے گاڑی خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو وہ لون بھی لیتا ہے, تو وہ بینک سے جب لون ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اکثر طور پر جو ہے مویشی اور زرعی زمینیں جو ہیں اس میں ایگریکلچر لینڈ کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں, یا ہمارے پاس جو ہے جو زمیندار ہوتے ہیں یا اس وقت کے جن کے پاس اونٹ اور گھوڑے اور باقی چیزیں ہوا کرتی تھی مویشی وہ سب میں آتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایک جو یہاں کہا گیا ہے کہ مرغوبات نفس میں ہیں یہ چیزیں ہمارے لیے, تو یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ہمارا نفس جو ہے پھر ان چیزوں کے تابع ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے خوش آئند بنا دی گئی ہیں. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جس کے پاس بھی یہ بہت بڑی بڑی دولتیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں, جس وقت وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, رخصت ہوتا ہے, اس کی وفات ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہتی ہیں اور پھر وہاں کا سامان کچھ الگ ہے. واللہ عندہ حسن المآب, حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ دنیا جو ہے جیسے اس کو کہا گیا نا کہ جیسے کوئی انسان کسی سفر پہ ہے اور اس نے راستے میں کہیں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام کیا, تو اتنا ہی معاملہ یہ ہے, ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہمارے لیے یہ ہے. تو یہاں پر ہمیں الرٹ ہونا ہے, ہمیں سوچنا ہے, ہمیں توازن قائم کرنا ہے. اسلام کسی بھی چیز حلال طریقے سے حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, چاہے وہ ہم نکاح کریں, چاہے ہم وہ اولاد پیدا کریں, ہمارے پاس دولت کے ڈھیر ہوں اور ہمارے پاس سواریاں ہوں, مویشیاں ہوں, ہمارے پاس زمینیں ہوں, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو, تو اس کو ہم نے جو ہے اسی طریقے سے حاصل کرنا ہے, اسی طریقے سے پھر اپنے پاس رکھنا بھی ہے, اور اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے, اور پھر انفاق بھی جو ہے ہم نے کرنا ہے تاکہ مسلسل اس کا حق ادا ہوتا رہے. اور یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, جیسے وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جو ہے, ایک مفسر نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے آیت کے حصے کا کہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کی ایک ٹٹی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ, لیکن میں ایک ہی آیت کو لیتا ہوں لیکن دوسری آیت کا میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو پڑھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد والے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے, جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی, پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. تو یہ دنیا میں ایک طرف جو ہے ہمارے لیے مرغوبات نفس جو بنائی گئی ہے, ان چیزوں کو اگر ہم نے توازن قائم کیا, ہم نے جو ہے وہ صرف حلال طریقے سے ان کو حاصل کیا, تو
اللہ کا تقوی پھر ہم نے اختیار کیا تو اس کے بدلے میں پھر ہمیشگی کی زندگی ہے، جنت ہے، وہاں باغات ہیں، وہاں جو ہے نیک پاکیزہ بیویاں رفیق ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو ہے وہ خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سارے معاملے میں ایک توازن قائم کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔